فلسطین کی تاریخ اور موجودہ صورتحال۔ فلسطین مشرق وسطیٰ کا ایک اہم اور تاریخی خطہ ہے جو ہزاروں سال سے انسانی تہذیب، مذاہب اور مختلف ثقافتوں کا مرکز رہا ہے۔ اس خطے کی تاریخ انتہائی پیچیدہ اور متنوع ہے، جس میں یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے اہم مقدس مقامات بھی شامل ہیں۔ فلسطین کی تاریخ۔ فلسطین کی تاریخ قدیم زمانے سے شروع ہوتی ہے، جب یہ خطہ کنعانی تہذیب کا حصہ تھا۔ کنعانی ایک قدیم سامی قوم تھی جو یہاں تقریباً 3000 قبل مسیح میں آباد تھی۔ اس کے بعد مختلف ادوار میں یہ علاقہ مصری، بابلی اور ایرانی حکومتوں کے زیر اثر آیا۔ تقریباً 1000 سال قبل مسیح میں یہودیت کی پیدائش کے ساتھ یہ خطہ بنی اسرائیل کی مقدس سرزمین بن گیا، جہاں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی۔ پہلی صدی عیسوی میں رومیوں نے یروشلم کو تباہ کیا اور یہودیوں کو یہاں سے نکال دیا۔ اس کے بعد یہ علاقہ رومی سلطنت کے زیر انتظام رہا اور بعد ازاں بازنطینی حکومت کے کنٹرول میں چلا گیا۔ 7ویں صدی میں اسلام کی آمد کے بعد فلسطین خلافت راشدہ اور پھر اموی اور عباسی خلافتوں کا حصہ بن گیا۔ مسلمانوں کے دور میں یروشلم ایک اہم مذہبی اور ثقافتی مرکز بن گیا اور یہاں مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی گئی، جو مسلمانوں کے لیے تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ 1099 میں پہلی صلیبی جنگ کے نتیجے میں یورپی صلیبیوں نے یروشلم پر قبضہ کر لیا اور یہاں عیسائی حکومت قائم کی، لیکن 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ یروشلم کو مسلمانوں کے کنٹرول میں لے لیا۔ بعد ازاں یہ علاقے مملوک اور پھر عثمانی سلطنت کا حصہ بن گیا اور 1517 سے 1917 تک تقریباً 400 سال تک عثمانی حکومت کے زیر انتظام رہا۔ جدید تاریخ۔ فلسطین کی جدید تاریخ کا آغاز پہلی جنگ عظیم کے بعد ہوتا ہے، جب عثمانی سلطنت کے خاتمے کے بعد برطانیہ نے اس خطے پر قبضہ کر لیا۔ 1917 میں برطانوی حکومت نے بالفور اعلانیہ جاری کیا، جس میں فلسطین میں یہودیوں کے لیے قومی گھر کی تشکیل کی حمایت کی گئی۔ اس وقت یہودی آبادی یہاں بہت کم تھی، جبکہ زیادہ تر فلسطینی مسلمان اور عیسائی تھے۔ برطانوی مینڈیٹ کے دوران یہودیوں کی فلسطین میں نقل مکانی میں تیزی آئی، جس سے مقامی عرب آبادی اور یہودی آباد کاریوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ پیش کیا، ایک یہودی ریاست اور دوسری عرب ریاست۔ یہ منصوبہ فلسطینیوں نے قبول نہیں کیا اور اس کے نتیجے میں 1948 میں عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی۔ 1948 کی جنگ کے نتیجے میں اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی، لیکن فلسطین کا ایک بڑا حصہ بشمول یروشلم اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ لاکھوں فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے نکالا گیا، جسے نکبہ یعنی تباہی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے بعد فلسطین کے باقی حصے اردن اور مصر کے کنٹرول میں چلے گئے۔ 1967 میں اسرائیل نے 6 روزہ جنگ کے دوران مشرقی یروشلم، مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی پر بھی قبضہ کر لیا۔ ان علاقوں میں اسرائیلی بستیوں کی تعمیر اور فلسطینی عوام کے حقوق کی پامالی کے باعث فلسطینیوں کی مزاحمت میں شدت آئی۔ 1987 میں پہلی تحریک انتفاضہ کا آغاز ہوا، جو اسرائیلی قبضے کے خلاف عوامی بغاوت تھی۔ 1993 میں اوسلو معاہدہ ہوا، جس کے تحت فلسطینیوں کو کچھ خود مختاری دی گئی اور فلسطینی اتھارٹی قائم ہوئی۔ تاہم یہ معاہدہ فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے ناکافی ثابت ہوا اور اسرائیل کی جانب سے بستیوں کی تعمیر جاری رہی، جس سے امن تعطل کا شکار ہو گیا۔ موجودہ حالات۔ فلسطین کی موجودہ صورتحال پیچیدہ اور مخدوش ہے۔ اسرائیل کے ساتھ جاری تنازع، فلسطینی خود مختاری کی محدودیت اور معاشرتی اور اقتصادی مسائل نے فلسطینی عوام کی زندگی کو مشکل بنا دیا ہے۔ مغربی کنارے میں اسرائیل بستیوں کی مسلسل تعمیر نے علاقے کی جغرافیائی صورتحال کو بدل دیا ہے۔ یہاں فلسطینی عوام کے لیے نقل و حرکت پر سخت پابندیاں ہیں، جبکہ اسرائیلی فوجی چیک پوائنٹس اور دیوار حائل نے مقامی باشندوں کی زندگی میں مشکلات پیدا کی ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی کا مغربی کنارے پر محدود کنٹرول ہے، لیکن اہم وسائل اور زمین کا بڑا حصہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہے۔ غزہ کی پٹی ایک چھوٹا اور گنجان آباد علاقہ ہے، جہاں تقریباً 20 لاکھ فلسطینی رہتے ہیں۔ 2007 میں حماس کے اقتدار میں آنے کے بعد اسرائیل نے غزہ کا محاصرہ کر لیا، جس سے یہاں کے رہائشیوں کو شدید انسانی بحران کا سامنا ہے۔ بنیادی ضروریات جیسے پانی، بجلی اور طبی سہولیات کی کمی نے یہاں کی صورتحال کو نہایت مشکل بنا دیا ہے۔ یروشلم خاص طور پر مشرقی یروشلم فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان ایک متنازع علاقہ ہے۔ فلسطینی مشرقی یروشلم کو اپنے مستقبل کی ریاست کا دارالحکومت سمجھتے ہیں، جبکہ اسرائیل نے اسے اپنی غیر منقسم دارالحکومت قرار دے رکھا ہے۔
یہاں پر فلسطینیوں کو زمین کے حق اور تعمیراتی اجازت کے مسائل کا سامنا ہے اور اکثر ان کے مکانات کو بغیر اجازت قرار دے کر مسمار کر دیا جاتا ہے۔ فلسطینی مسئلہ بین الاقوامی سیاست میں ایک اہم موضوع رہا ہے۔ مختلف ممالک اور تنظیمیں جیسے کہ اقوام متحدہ، عرب لیگ اور یورپی یونین فلسطینی عوام کے حقوق اور اسرائیل کے ساتھ منصفانہ حل کے لیے کوششیں کرتی رہتی ہیں۔ تاہم امریکہ اور بعض دیگر مغربی ممالک کے اسرائیل کی جانب جھکاؤ نے فلسطینی کاز کو نقصان پہنچایا ہے۔ فلسطین کی تاریخ قدیم زمانے سے جدید دور تک پیچیدہ اور المناک رہی ہے، جس میں کئی بار بیرونی طاقتوں نے اس خطے پر کنٹرول حاصل کیا ہے۔ آج بھی فلسطینی عوام اپنی زمین، حقوق اور آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ حالیہ حالات میں بین الاقوامی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ فلسطینی عوام کی جائز امنگوں کی حمایت کرے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔